آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ چاہے بچوں کو فاقہ ہو جائے، آپ کو فاقہ ہو جائے، یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنی خطرناک بات یہ ہے کہ آپ قرآن سے واقف نہیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ پھر حدیث شریف سے واقف نہیں۔ اس کا ضرور انتظام کیجئے۔ دیکھیے مرنے کے بعد یہی چیزیں کام آئیں گی، اور دنیا کی زندگی کئی دن کی زندگی ہے، 2-4 دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد آخرت ہے، اور پھر آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہی ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اور بھائی اس کے بغیر زندگی اگر گزار دی تو پھر یہ سمجھ لیے ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے محترم اور عزیز بھائیوں، دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جس کے پاس ایسے مضبوط ستون اور ایسی سند اور ایسی قابل اعتماد باتیں موجود ہوں جیسے اسلام کے پاس ہیں۔ اسلام کے ہر حکم کے متعلق یا تو قرآن مجید میں کوئی آیت موجود ہے، یا قرآن کی یہ آیت کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ قرآن مجید سے ہم لوگوں کا تعلق بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ تو قرآن مجید کے ناظرے سے بھی ناواقف اور غافل ہے، اور جو لوگ ناظرہ پڑھنے والے بھی ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید ہم سے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، کبھی فرمایا ھدی للناس، میں رہنمائی کرنے کے لیے آ رہا ہوں، میں ساری لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں، اور مجھ سے ہدایت پانے والے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یعنی قرآن مجید ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے، بالکل ایسے جیسے کہ اندھیری بارش والی رات میں جس میں راستے میں بھی کیچڑ ہو، اور ایک آدمی کے پاس بڑی قیمتی بڑی ٹارچ ہو، وہ اس کے ذریعے سے راستے طے کر رہا ہو۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وہ بہترین ٹارچ موجود ہے، روشنی کا ذریعہ موجود ہے، اور اندھیرا ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ وہ ٹارچ ان کے لیے کوئی فائدے کا ذریعہ نہیں بنتی۔ قرآن مجید ہمیں دنیا اور آخرت کی پوری رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا میں زندگی کیسی گزاری جائے، توحید کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، دنیا میں کس طرح رہنا ہے، معاملات کس طرح کرنے ہیں، معاشرت کی زندگی کس طرح گزارنی ہے، دین کو کس طرح سیکھنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد جو نئی زندگی شروع ہوگی، قرآن مجید نے اس کی بھی بہت تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کی مثال بالکل ان لوگوں کی طرح ہے جو اندھیری رات میں کیچڑ بھرے ہوئے راستوں سے گزر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بہترین روشنی کی ٹارچ ہے، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے۔
اول تو امت کا بہت بڑا طبقہ، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، وہ قرآن مجید کے ناظرے سے بھی ناواقف ہے، اور جو لوگ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کے معنی اور مطالب سے بھی ناواقف ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی آسان فرمایا ہے جیسے کہ ہوا کو آسان بنایا، سورج کی روشنی کو آسان بنایا۔ جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا ہی آسان کر دیتا ہے۔ ہمارے سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری زندگی گزارنے کے لیے دن میں سورج کی روشنی، رات میں چاند کی روشنی کی ضرورت ہے، ان کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اسی طرح اللہ والی زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کی پسندیدہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بہت ہی آسان فرمایا ہے۔ جو لوگ تھوڑی بہت اردو سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اگر غور کریں تو قرآن مجید کے اندر بہت سے الفاظ وہ ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی بڑی محنت، بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ذالک الکتاب، کتاب اردو میں بھی بولا جاتا ہے، ذالک کا لفظ تو نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، لا ریب اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ ھدی للناس، ناس کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، ہدایت کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ تھوڑی سی ترجمے کے ذریعے یا کسی عالم کے درس کے ذریعے قرآن مجید کے معنی اور مطالب سمجھے جا سکتے ہیں۔ زیادہ بڑی تفسیروں اور زیادہ تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے یہاں کہیں انتظام کر لیں، ہفتے میں ایک دن اللہ کا کوئی بندہ جو عالم دین ہو وہ قرآن مجید کی ہلکی پھلکی تفسیر جو ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے آپ کے یہاں کر دیا کرے۔ جس طرح ہم اور اعمال صالحہ کے مکلف ہیں، نماز کے مکلف ہیں، روزے کے مکلف ہیں، پابند ہیں اس بات کے کہ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اسی طریقے سے ہم اس بات کے بھی پابند ہیں کہ قرآن مجید کو ہم سیکھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ آپ لوگوں کے یہاں اس طرح کا کوئی نظام اگر اب تک نہیں ہے تو اب کر لیجئے، اور اگر اب کر لیجئے تو میں ان مولانا صاحب سے بھی عرض کرتا ہوں جو آپ کے یہاں درس قرآن دیں گے، زیادہ علمی مسائل نہیں، بس قرآن مجید کا جو مضمون ہے، جو مفہوم ہے، آخرت کی جو تصویر کشی قرآن مجید نے کی ہے، جو جنت کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، جو دوزخ کے عذاب کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی کی پوری تصویر قرآن مجید نے کی ہے، وہ بتا دیا کریں۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے ارشادات، یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کسی مذہب کے پاس ایسے بنیادی اور اساسی ستون نہیں ہیں جو یہ دعویٰ کر سکیں، جو مذہب والے یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہمارا یہ مسئلہ فلاں دلیل پر قائم ہے اور ہمارا یہ مسئلہ فلاں دلیل پر قائم ہے سوائے اسلام کے۔ اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے، پوچھئے نماز کیوں فرض ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ حدیث شریف میں موجود، سمجھے؟ اور اللہ نے کہہ دیا اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرو، حدیث شریف میں موجود ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں تم کو نماز پڑھا کر دکھائے دیتا ہوں، تم میرے طریقے پر چلو۔ اور جس دن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھلائی ہے، آج تک ساری امت اسی طریقے پر نماز پڑھ رہی ہے، سمجھے؟ اس لیے اپنے یہاں قرآن مجید اور اس کے سہارے احادیث شریف کی بھی تھوڑی بہت تعلیم کا انتظام آپ کر لیجئے۔ زیادہ وقت مولانا صاحب کو بھی نہیں لگانا چاہیے، اور زیادہ گہرے تحقیقی فقہی مسائل بھی آپ کو نہیں پوچھنے چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
قرآن مجید میں زیادہ فقہی مسائل ذکر نہیں کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں تو ایمانیات کی چیزیں ہیں، اور ایمانیات جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، دوزخ سے نہیں بچ سکتا، آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اور آخرت بالکل یقینی چیز ہے۔ قرآن مجید نے اتنی جگہ آخرت کا ذکر کیا ہے، اور اتنے مختلف الفاظ میں قرآن مجید میں آخرت کا تذکرہ ہے کہ آدمی اگر بالکل ہی نابینا نہ ہو جائے عقل کا، تو وہ ضرور یقین کر لے گا کہ بھئی آخرت بالکل برحق ہے۔ دنیا میں آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بیچارے غریب ہیں، غربا ہیں، نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور ایک وہ ہیں جو سرکش ہیں، بدماش ہیں، مالدار ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور وہ اپنی غربت کے ساتھ چلا جاتا ہے اور وہ اپنی مالداری کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ایسا ناانصاف نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بھی غربت میں رکھے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ نہ دے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک آدمی کو اپنی مرضی کے مطابق عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے، اور آخرت میں اور وہ بدماشی کرے بھی اور آخرت میں بھی اس سے باز پرس نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخرت عقلی طور پر بھی بالکل یقینی ہے، اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے بھی بالکل صاف ثابت ہے۔ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، چاہے بچوں کو فاقہ ہو جائے، آپ کو فاقہ ہو جائے، یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنی خطرناک بات یہ ہے کہ آپ قرآن سے واقف نہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ پھر حدیث شریف سے واقف نہیں۔ اس کا ضرور انتظام کیجئے۔ دیکھیے مرنے کے بعد یہی چیزیں کام آئیں گی، اور دنیا کی زندگی کئی دن کی زندگی ہے، 2-4 دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد آخرت ہے، اور پھر آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہی ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اور بھائی اس کے بغیر زندگی اگر گزار دی تو پھر یہ سمجھ لیے ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے، اور قرآن مجید سے تعلق اور قرآن مجید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی تعلق ہو۔ اللہ نے دونوں کو دلیل بنا کر، دونوں کو نمونہ بنا کر، اور دونوں کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے جہالت سے، قرآن سے ناواقفی سے۔ بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ اپنے یہاں قرآن مجید کے ترجمے کا، تھوڑی بہت تفسیر کا اہتمام کریں، اور بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔